السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج آپ کو اسلام کا اکنامک سسٹم، اسلام کا پورا مکمل اکنامک سسٹم میں سے جو ایک بہت اہم موڈیول ہے زکوٰۃ، وہ صرف زکوٰۃ کا اکنامک سسٹم سمجھاؤں گا۔ پورا اکنامک سسٹم زکوٰۃ پہ ختم نہیں ہوتا، یہ اس سے کئی زیادہ آگے جاتا ہے اور بہت ہی عظیم سسٹم ہے یہ۔ لیکن اس زکوٰۃ کے اکنامک سسٹم یہ کافی آپ لوگوں کے لیے، آپ کے حل کے لیے، کہ پورے اسلام کا اکنامک سسٹم کا ایک تھوڑا سا حصہ آپ سمجھ کر اسلام کی خوبیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اسلام کے اکنامک سسٹم کی خوبیوں کا، اس کی برکت رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ پورا میں اکنامک سسٹم نہیں بتا رہا، صرف زکوٰۃ کا اکنامک سسٹم بتا رہا ہوں اسلام کا۔ پورا بتاؤں گا تو دنیا پاگل ہو جائے گی، حقیقت بتا رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کا نظام اتنا خوبصورت نظام ہے، سمجھاتا ہوں اسلام کا ایسا اکنامک سسٹم جس میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اس میں کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ میں آپ کو وتھ پروف صرف پاکستان کے اندر پاکستانی کی آبادی کو لے کے ایسی کیلکولیشن کروں گا جو کہ کیلکولیٹ کر کے باقاعدہ آپ کو بتاؤں گے پر گھر کتنی زکوٰۃ، باقی میں کوئی نہیں بچتا جو کہ بھوکا ہو، جس کو نہ ملے، جو کہ جس کے بچے بھوکے سو رہے ہوں۔ زکوٰۃ کا وہ خوبصورت نظام آپ کے سامنے نہیں رکھتا ہوں۔ اتنا خوبصورت نظام ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کے بتا چلوں کہ زکوٰۃ کے مسئلے مسائل، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یہ تو آپ کو کوئی بھی مفتی بتا دے گا، صحیح ہے۔ لیکن آپ کو کن کن کو دینی ہے، صحیح ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، لیکن زکوٰۃ کا نظام آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو کہ وتھ پروف آپ کو بتائیں۔ پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے اسکول میں پڑھا ہوا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے فقراء، مساکین، مسافر، مجاہدین، صحیح ہے، غلام کو آزاد کرنا، اور کیا بولتے ہیں، اور عالمین، مظلوم، مطلب یہ سب ہیں 8 مصارف۔ تو اس میں ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر زکوٰۃ لائی گئی، کہا گیا کہ زکوٰۃ آ گئی ہے، بولے ٹھیک ہے، تقسیم کر دوں، غریبوں کو دے دو۔ تقسیم کر دی گئی تو کوئی پھر بھی زکوٰۃ بچ رہی تھی، پھر آئے زکوٰۃ بچ رہی ہے، بولے اچھا، غریبوں کے اندر تقسیم کر دی، اس کے بعد پھر لشکر تیار کرو۔ وہ لشکر پوری دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ بچ رہی ہے، مطلب وہ بھی فلفل ہے، اس کے بعد بھی زکوٰۃ بچے۔ پھر کہا کہ نوجوانوں کی شادی کر دو، پھر آئے، پھر بھی زکوٰۃ بچے، پھر کہا کہ قرض داروں کے قرض ادا کر دو، پھر بھی زکوٰۃ بچ رہی ہے۔ تو کہتا ہے یہودی عیسائی وغیرہ کے جو قرض ہیں وہ بھی ادا کر دو، پھر بھی زکوٰۃ بچ رہی ہے۔ پھر کہا کہ اہل علم کو دے دو، جو علم حاصل کرتے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ بچ رہی ہے۔ پھر کہا کہ مسافر کو دے دو، پھر بھی زکوٰۃ بچ رہی ہے۔ آخری کے اندر جب سب کچھ ہو گیا، ہر جگہ امن و امان کی صورتحال قائم ہو گئی، تو آخری میں کہا کہ اچھا، جو اب بچ رہی ہے وہ سب کی گندم خریدو، سب کو پہاڑوں پہ، سب پہاڑوں پہ رکھ دو، تاکہ پرندوں کا بھی روزگار، ایک پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ اتنی زکوٰۃ۔ تو مجھے بتاؤ کہ وہ دور کے اندر اتنا، اس طرح آج کرنسی کا دور ہے، اتنے زیادہ تو مطلب نہیں ہوگا، مطلب اتنے زیادہ تو پیسہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، اتنا تو ہیر پھیر نہیں ہوگی اس دولت، مانو دولت کی، یہ سوچتے ہوں گے آپ کو۔ تو اتنی زکوٰۃ آئی کہاں سے کہ سب کچھ ہو گیا پھر بھی بچ رہی ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں وتھ کیلکولیشن۔ پاکستان کے اندر، لیکن بہت ہی بڑا مسئلہ یہ کہ پاکستان کے اندر، میرے بھائیوں، پاکستان کے اندر اتنا بڑا المیہ ہے، میں کیا بتاؤں، اس اسلامی اکنامک سسٹم کو لوگ جانتے ہوئے بھی سمجھتے، اس کو عائد نہیں کرتے، اس کو غالب نہیں کرتے۔
اگر خدا کی قسم اگر یہ غالب ہو جائے تو اس پورے ملک کیا پوری دنیا کے اندر کوئی غریب نہیں بچے گا، ایک بھکاری نہیں بچے گا جس کو تم بھکاری بولتے ہو۔ خادم حسین رضوی کا ایک انٹرویو ہوا شاہ زیب خان زادہ نے کیا، تو انہوں نے بولا آپ بتائیں گے ذرا کوئی مطلب کیسے ملک چلے گا، کیا کوئی آپ کے پاس سسٹم ہے، کوئی آپ کے پاس کیا بولتے ہیں ایک فارمولا ہے یا کوئی اسٹریٹجی ہے جس کے پہ آپ ملک چلائیں گے؟ تو خادم حسین رضوی بول رہے تھے، لیکن وہ مطلب لاجیکلی جواب انہوں نے نہیں دے پائے جو کہ وہ متاثر ہو سکے، لیکن تو شاہ زیب خان زادہ نے کہا کہ ہاں پھر تو چندے پہ چلے گا ملک، تو چندے پہ چلے گا ملک، ایسے یعنی انہوں نے بولا۔ مجھے بہت برا لگا، مجھے نام بھی لینا چاہیے تھا لیکن میں کیا کروں، بس پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ایسی چیزیں بھی، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو کیلکولیشن یعنی سمجھاتا ہوں اس ملک کے کیا بولتے ہیں زکوٰۃ کی کیلکولیشن آپ کو سمجھاتا ہوں پوری۔ تو کیسے مطلب نہیں بچے گا، ایک مہینے کے اندر پورے سال کا بجٹ ہر گھر پہ پہنچ جائے گا۔ آئیے میں بتاتا ہوں۔ فرض کریں 21 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، 21 کروڑ، کتنی؟ 21 کروڑ۔ اس 21 کروڑ آبادی کے اندر سے آپ 10 کروڑ رکھیں جو کہ کماتے ہوں، 11 کروڑ یہ سمجھیں کہ گھر والے ہیں اور جو بے روزگار ہیں وہ رکھیں، 11 کروڑ نکال دو، آپ الگ کر دو کہ جو کچھ نہیں کرتے، جو صرف کھاتے ہیں، صحیح ہے، کہ کوئی نہیں کماتا کچھ نہیں کرتا، صرف 10 کروڑ وہ رکھیں جو کہ صرف کماتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں بھی دیتے وہ دیتے بھی ہیں، جو کہ حق بھی مطلب دینے کے اللہ نے ان کو دینے والا بھی بنایا ہے اور جن کو نہیں دینے والا بھی بنایا۔ 11 کروڑ نکال دیے، 10 کروڑ رکھ دیے، 10 کروڑ میں سے صرف 5 کروڑ لو، صرف 5 کروڑ، اونلی 5، صرف 5 کروڑ لو، 5 کروڑ وہ لوگ لو جو کہ زکوٰۃ دینے کے اہل ہوں، جن پہ زکوٰۃ بنتی ہو، ٹھیک ہے۔ 5 کروڑ کماتے ہیں لیکن ان پہ زکوٰۃ نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، صرف 5 کروڑ لیتے ہیں، 21 کروڑ آبادی میں سے صرف 5 کروڑ، صرف 5 کروڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وتھ کیلکولیشن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آئے کیلکولیشن کرتے ہیں، اسکرین پہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 5 کروڑ لیتے ہیں، یونٹ 10 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ، 5 کروڑ، 5 کروڑ میں سے فرض کریں 5 کروڑ آبادی ہے زکوٰۃ نکالتی ہے، اس میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو 25,000 روپے زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو 5,000 روپے زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو 1 لاکھ روپے، وہ بھی ہیں جو 25 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے بھی شاید نکالتے ہیں، صحیح ہے، نکالتے ہیں، بنتی ہے ان کی اربوں خربوں روپے کی زکوٰۃیں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن کہاں جاتی ہیں کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت نظام بتاتا ہوں، اسلام کا اتنا خوبصورت اور روحانی نظام ہے، یہ آیت جو آتا ہے تو اللہ کی رحمت برکتیں واقعی میں چھاپا ہو جاتی ہیں، اتنا خوبصورت نظام، کہیں پہ یہ زکوٰۃ کا نظام عائد ہو جائے تو 5% پورا 5% بھی اگر قائم ہو جائے تو پورے ملک میں امن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معذرت کے ساتھ بول کے 5 کروڑ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یاد رکھیں 2.5% زکوٰۃ نکلتی ہے، فرض کریں 40 لاکھ روپے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے، تو 40 لاکھ کی زکوٰۃ جو نکلے گی وہ 1 لاکھ روپے نکلے گی، کیلکولیشن آپ کریں گے تو 1 لاکھ روپے نکلے گی، ٹھیک ہے۔ تو جیسی 40 کروڑ کی 1 کروڑ زکوٰۃ نکلے گی، صحیح ہے۔ تو میں نے لاکھ روپے کا کیا ہے، صرف 40 لاکھ روپے میں تو فلیٹ بھی آپ کو نہیں ملتا، 40 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکلے گی تو 1 لاکھ روپے نکلے گی 40 لاکھ کی۔ تو میں نے ایک رقم لے لیتے ہیں، نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے، 3 لاکھ روپے، 5 کروڑ لوگ صرف 3 لاکھ روپے نکال، کچھ لوگوں کی 25 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے بھی نکل رہی ہے لیکن 50 لاکھ روپے نہیں لیتے، صرف 3 لاکھ روپے لیتے ہیں، کہ 3 لاکھ روپے صرف پر ہیڈ 5 کروڑ آبادی دے رہی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، 5 کروڑ کرتے ہیں ملٹی پلائی بائی، اوکے،
3 لاکھ روپے. میرے سامنے جو اماؤنٹ آئی ہے وہ اتنی زیادہ بڑی اور اتنی زیادہ حیرت انگیز ہے کہ میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں. حقیقت بتاؤں، 1.5E13 مطلب 15 ٹریلین. 5 کروڑ لوگ 3 لاکھ روپے صرف دے رہے ہیں، جن میں سے 5,000 والے بھی ہیں، 25 لاکھ والے بھی ہیں، 50 لاکھ والے بھی ہیں، 1 لاکھ والے بھی ہیں. تو 15 ٹریلین بن رہی ہے. تو یہ میں کم سے کم لگا رہا ہوں کیونکہ میں 11 کروڑ میں سے 5 کروڑ کو صرف اہل سمجھ رہا ہوں. 15 ٹریلین میرے دوستو، 15 ٹریلین. اور ان میں سے 5 کروڑ لوگ وہ جو کہ اپنے گھر چلاتے ہیں، جو کہ ان لوگوں کو میں تقسیم کرتے ہیں جو کہ کماتے دھماتے نہیں ہیں، 10 کروڑ 11 کروڑ آبادی کو. صحیح ہے. آئیے ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اگر 15 ٹریلین کو اگر 5 کروڑ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ وہ 5 کروڑ لوگ اور 11 کروڑ لوگ کھا سکیں، مطلب ان کے گھر والے بھی کھا سکیں. آئیے کرتے ہیں ڈیوائڈ بائی 5 کروڑ. تو یقین کریں 3 لاکھ روپے بن رہے ہیں. 3 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے بن رہے ہیں جو کہ نا اہل لوگ ہیں، مطلب اہل نہیں ہے جو. صحیح ہے. 15 ٹریلین کو میں نے 5 کروڑ سے ڈیوائڈ کر دیا تو مطلب پر ہیڈ 3 لاکھ روپے بن رہے ہیں. ہر بندے کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے جو کہ اپنے گھر والوں کے اندر وہ تقسیم کرے گا، راشن وغیرہ. جو بے روزگار بھی ہیں وہ بھی. اب اب 3 لاکھ کو بھی ڈیوائڈ کر دو 12 مہینے سے، مطلب 1 سال. آئیے تو 25,000 روپے بن رہی ہے. 25,000 روپے پر منتھ، مطلب پورے سال کی چھٹی ہو گئی مڈ کلاس لیول کی، مڈل کلاس کی اور لوور کلاس کی. راشن کا مسئلہ تقریباً ان کا حل ہو گیا. وہ بھوکے نہیں سوئیں گے اس حد تک، یعنی ہو گیا ہے کہ وہ بھوکے نہیں سوئیں گے. یہ 25,000 روپے پر منتھ بن رہے ہیں ایک گھر کے. ایک گھر کی بات کر رہا ہوں. ایک فرد جو لے کے جائے گا اپنے گھر میں اور 4-5 لوگوں کو کھلائے گا یا 2-3 لوگوں کو کھلائے گا، ایسے ہی 16 کروڑ آبادی کے اندر تقسیم ہو رہی ہوگی یہ زکوٰۃ. تو 25,000 روپے سوچیے، خود سوچیے، ہر گھر میں ہر گھر کے اندر جا رہا ہو، اس کے روزگار کا مسئلہ الگ ہے. تو اس پورے ملک کے اندر کوئی بھی ایک شخص نہیں بچے گا جو کہ آپ سے کٹورا لے کے بھیک مانگ رہا ہو. کوئی بھیک مانگنے والا نہیں دکھے گا، کوئی بے روزگار نہیں دکھے گا. آپ کے مسجد کے باہر کوئی زکوٰۃ لینے والا تو شاید ہو لیکن کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا. سبوں کے پیٹ کا گزارا ہو رہا ہوگا. جب سب سے پہلے جان دیکھی جاتی ہے. جان ہوگی انسان کے جسم کے اندر تو اس کو کپڑا بھی دیا جائے گا، ورنہ تو کپڑا بیکار ہے، اس کے لیے جان ہی نہیں ہے تو کپڑا کس بات کا، کون پہنے گا. جان ہے تو جہاں ہے، جان ہے تو کپڑا بھی خریدے، پھر کپڑے بھی آئے گا تو مکان بھی آئے گا. سب سے پہلی جان ہے، سب سے پہلا پیٹ. پیٹ پیٹ نہیں بھرا جائے گا دوسرے کے پیٹ میں چھرا گھوپا جائے گا، جو آج پورے پاکستان کے اندر صورتحال موجود ہے. ڈکیتیاں، اسنیچنگ، سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے. ارے بے وقوف، در بغل داری کتاب زندگی، قرآن کھول کے دیکھ، تجھے پتہ چلے گا اکنامک سسٹم کتنا خطرناک ہے اسلام کا. یہ زکوٰۃ کا ہے. اور اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، اے نبی، اے پیغمبر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا مال خرچ کریں، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے. یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے. کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں.
ابھی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو جو ضرورت سے زیادہ. ابھی یہ کوانٹٹی تو آئی نہیں ہے. جب جا کے 25,000 بن رہے ہیں پر منتھ. اگر یہ کوانٹٹی آ جائے اور میں نے کم سے کم لگائی ہے, وہ ایک کوانٹٹی بھی آ جائے اور میں 5 لاکھ سے بھی ڈیوائڈ کروں تو 45,000 روپے مہینہ بن رہا ہے ایک گھر کا. کہاں گئے بھوکے, کہاں گئے غریب, کہاں گئے مسکین؟ سب کے مسئلے مسائل ہی حل ہو گئے. امید کرتا ہوں پاکستان کا یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا حل دے دیا میں نے, پاکستان کے غریبوں کا, پاکستان کے بھوک والا پیٹ کے مسئلے کا میں نے حل دے دیا آپ کو. یہ اتنا خطرناک نظام میں نے آپ کو دے دیا, اور ایک ایسا فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا جس کے ذریعے سے پورے پاکستان کا پیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا. کوئی بھوکا نہیں رہے گا اگر یہ عائد ہو جاتا ہے تو. اگر کوئی یہ چیز, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سارے زکوٰۃ لینے کے لیے ٹوکرا ہاتھ میں کٹورا لے لے کے پہنچ جاتے ہیں, لیکن ہم معذرت کے ساتھ سب سارے بولتے ہیں زکوٰۃ ہمیں دو, عطیات ہمیں دو, فطریں ہمیں دو. وہ کیا کرتے ہیں اپنے اپنے لوگوں میں لگا دیتے ہیں. تو زکوٰۃ آپ کی ادھر ادھر نکل جاتی ہے. راستے کے اندر روزہ کھلوا رہے ہیں, یہ کھلوا رہے ہیں زکوٰۃ کے اس سے. تو زکوٰۃ کا نظام ایسے بکھر گیا ہے. تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ سب سے پہلے غریبوں کا دو. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ پہنچو گے نا, مطلب 8ویں بندے کے پاس 8ویں سیڑھی پہ آپ ایک ساتھ تو نہیں پہنچ جاؤ گے. آپ پہلی سیڑھی پار کرو گے, پہلی سیڑھی پار کر چکے تو پھر دوسری سیڑھی پار کرو گے, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں, 8ویں. تو جب غریب ختم ہی نہیں ہوئے تو آپ مسافروں کو اور عالم دینوں کو کیسے دے رہے ہو بھائی؟ آپ دے ہی نہیں سکتے. سب سے پہلے پیٹ کا مسئلہ ہے, صحیح ہے. جب تک غریب ختم نہیں ہو جاتے اس وقت قرض والے کا نمبر نہیں آئے گا. قرض والے بھی ختم نہیں ہو جاتے اس کے بعد یہ مجاہدین اور جو بھی آپ عالم دین اور جو بھی آپ کیا بولتے ہیں اہل علم مسافر لوگ, ٹھیک ہے نا, ان کے نمبر نہیں آئیں گے جب تک اس پیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک ساتھ سب مسافروں کو بھی دو, عالم دین کو بھی دو, غریبوں کو بھی دو, مسکینوں کو بھی دو, صحیح ہے نا, اور قرض والوں کے بھی اتارو. تو ایک ساتھ کرو گے تو کبھی زندگی میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بھوکے لوگ بھوکے بھی سوئیں گے, مسافر بھی ہوں گے, عالم دین بھی بچیں گے, سمجھ رہے ہیں, اور نوجوانوں اور لڑکیوں کی شادیاں وغیرہ جو کچھ بھی وہ بھی نہیں ہوں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. ساری چیزیں انکمپلیٹ رہیں گی, کمپلیٹ کچھ بھی چیز نہیں رہے گی. سب سے پہلے پیٹ کا مسئلہ حل کرو تاکہ گھر والے سکون میں آئے. اس کی یہ ٹینشن ختم ہو جائے کہ میرے بچے بھوکے سوئیں گے, میں کیا کروں گا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں گھر میں کیا لے کے جاؤں گا, میں کس منہ سے جاؤں گا. یہ مسئلہ حل ہوگا تو جب جا کے آپ کے حقوق العباد والی چیزیں پوری ہوں گی. اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے تو دوسروں کا خیال ہوگا کہ بھائی ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے, لوگوں کو دو, معاشرہ بنے گا, معاشرے کی ابتدا ہوگی, صحیح ہے, پھر ابتدا سے انتہا تک معاشرہ پہنچے گا. پھر اللہ کے نظام کی برکت رحمت تم دیکھو گے اس خطہ, ہر خطے کے اندر ایسی برکتیں رحمتیں ہوں گی تو معاشرہ کو لباس ساری برائیاں ختم ہوں گی, سے اچھائیاں ہوں گی. مسلمان کا بھائی ہے تو بولیں گے بھائی 1 لیٹر پیٹرول ختم ہو گیا, 1 لیٹر پیٹرول کیا 5 لیٹر پیٹرول اس کے ہاتھ میں لے گا, بھائی تو رکھ میرے بھائی. ایسے معاشرے کے اندر ایک برائی نہیں بچے گی آپ کی, ایسے معاشرہ آپ کا تشکیل ہوگا. یہ وہ زکوٰۃ کا نظام ہے جو کہ بتانا میرا ایک فرض تھا. اس سے پورا معاشرہ بنے گا, اسلامی معاشرہ. خلافت واحد حل میں ایسے نہیں بولتا, اسلام کا ایک اپنا اکنامک سسٹم ہے, وہ میں نے یہ آپ کو بتا دیا, ایک پروف کر کے دکھا دیا, وتھ پروف کے ساتھ بات کی ہے, ود آؤٹ پروف کے ساتھ بات نہیں کری آپ کے ساتھ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر کوئی باقی نہیں رہا تھا. یہ مثال ہے اس مجاہدین کی, امیر المومنین ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو
امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا، اور اس کو جتنا پھیلانا ہے، جتنا پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی مجھے اللہ توفیق دے گا ایسے ہی کام کرنے کی، اور جب تک زندگی رہے گی تو انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو کے اندر میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ میں اس کے بارے میں کیا کہوں، بس نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانے کس کی ہے صدا، نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانے کس کی ہے صدا، پیغام سکو پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی، کریں گے اب اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کرتا ہے ہر دولت کو ہر آلودگی سے پاک، مومنوں کو مال و دولت کا بناتا ہے امیر، اس سے بہتر اور میں کیا کروں فکر و عمل کا انکشاف، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے زمین، مرد آزماں مرد آفرین، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ کو آپ کا ایک حل دیا ہے، انشاءاللہ اسلام کا جو مکمل ضابط حیات ہے اس کی رحمت برکتوں کے کافی راز فاش کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔